السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وجعله خاتم النبيين ورحمة للعالمين، وشاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ جامعہ مہر منیر دی جامع مسجد مل بیٹھ کے اللہ اور ان کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کا یہ عظیم موقع سب کو عطا فرمائے۔ خالق کائنات یہ گھڑیاں قبول و منظور فرمائے، اور سارا واسطے اس کو دنیا آخرت کی فلاح اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ کا کلام ہے، سچی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب محفوظ ہے، کتاب مستور ہے، اور کتاب متشابہ اور مثانی ہے، یعنی ول پڑھی وجن والی کتاب ہے۔ اور پہلی صفت یہ ہے کہ یہ خود الکتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کوئی شک نہیں، وہ کتاب مجید یعنی قیامت تک واسطے انسانیت کی ہدایت اور اقوام رامندی رہنمائی کرنے والی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ اس کتاب مجید جو انسانیت واسطے ہدایات اور روشنیاں عطا فرمائی گئی ہیں، انہاں آیات دے وچ کچھ آیات ایسے ہیں جہدے وچ خطاب فرمایا گیا ہے مختلف گروہوں شخصیات کو بھی خطاب کی گئی اور گروہوں کو بھی خطاب کی گئی۔ گروہوں کے خطابات دے وچ اہل کتاب دے نام اللہ سبحانہ کا خطاب ہے، ندا ہے، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین ہادوا۔ اور دوسرا قرآن کا خطاب ہے انسانیت کے نام، یا ایھا الناس سے نام نال قرآن کا خطاب ہے، اے لوگو، اے انسانیت، قیامت تک دے انسانوں کو قرآن کریم کے 19 آیات نے خطاب فرمائے۔ اور اہل کتاب کو مختلف ناموں سے انداز دے نالی تقریباً 19 آیات سے خطاب فرمایا گیا۔ اور کچھ آیات ان قرآن کریم دیا جنہیں اہل ایمان کو خطاب فرمائیں، ایمان والا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آج میں اور کو آیات پڑھی ہیں، یہ آیات جی ان کی تعداد 89 ہے، 89 جی اہل ایمان کو خطاب فرمائیں۔ میں ارادہ کیتا کہ ان آیاتوں کو
سنو بھی صحیح تے سمجھو بھی صحیح، چونکہ سارے نال جو اللہ نے سارا نہ چاہ کے گالیاں کی تھی اللہ کو پتہ تو ہوئے جو کے لیے گالیاں انہوں نے جو کچھ تھا پرٹیکولر موضوعات ہیں ان سے شاید اصلا مختصر نہیں ترجمہ کر کے اپنا وضع ہے مثلا قصاص کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے علی گالی روزہ بھی ٹھیک لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اختصار دینا ساری آیات کا ترجمہ سے مختصر تشریح یہ تک زندگی ہے اور موقع ہے انشاءاللہ، اور ہو سکتے درمیان اس کوئی خاص مواقع ہونے چاہتا ہے اس موضوع کو تھوڑا جہا اسٹارٹ کر کے کوئی بھی خاص موضوع اس سے گفتگو اگر بعض اوقات میں ضروری تھی ویندی ہے تو اس کو لیکن جاری رکھ سو نواں کی آیت ہے پہلی آیت میں پہلی دو آیتیں پڑھی ہیں ترتیب مصحفی کے مطابق جی پہلی دو آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری آیت دینی ہے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کو سورۃ تحریم دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگرچہ ان آیات کی ترتیب کی بڑا حسن ہے، مثلا اتھوں اندازہ کرو کہ قرآن کریم نے سب تو پہلے یہ سب کو خطاب فرمایا اہل ایمان کا نہ چاہ کے گال کی ہے تو کیری گال کی ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کو انظرنا آخا کرو، یہ سب تو پہلا خطاب ہے ایمان والا نے، یعنی ایمان والا کو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جی گال سکھائی ہے وہ ادب سکھائی، بے ادب ایمان والا نہیں ہوتا یہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو گیا جرا با ادب، ادب بغیر ایمان کا کوئی معنی نہیں، سارے کا سارا ایمان ہی ادب۔ حضرت غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی احسان عالیہ سیال شریف کے بزرگ گزرے، انہوں نے ایک شعر کردم از عقل سوالے کے بگو ایمان چیز عقل در گوش دلم گفت کے ایمان ادب است، کہ میں اپنے عقل کو پوچھا جیسے ایمان کے شے آدھن عقل میرے دل دے کرنا چاہتا ہے عقل در گوش دلم گفت کے ایمان ادب است، انہوں نے فرمایا ایمان دہی مسمے جبت ادب دنا ایمان، ادب سکھ وجہ سب تو پہلے آیات خطاب جی ایمان والوں کو خطاب کرنے والیاں آیات دے وچوں سب تو پہلی آیت نے سکوں حضور دی بارگاہ دا ادب سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جیلے کوئی گال سمجھ نہ آیا تو حضور دی بارگاہ چ راعنا عرض کرے نے سونا ساری رعایت فرماؤ، مطلب یہ ہوتا ہے سارا خیال رکھو، یعنی یہ گال دوبارہ کرم فرماؤ چاہیے ہوں فرمائی میں سب کو سمجھ نہیں ہے یہ صحیح سنی نہیں ہے، دو صورتوں ہو سکتی یا سمجھ صحیح نہیں ہے یا اصل سنا ہی نہیں دیتی، فہم کیونکہ سنن دے نال ہی جڑا ہوا ہے، پوری سن سی نہیں بندہ گال کا پوری سمجھے سی بھی نہیں، تو اس واسطے حضور کو دہراون کا عرض کرے دیں کہ اپنی ہی ارشاد کو انہاں سونے کلمہ کو دوبارہ عطا فرما چھوڑ اور سونا بھی دوبارہ کرم فرما دیں۔ یہود نے اسے لفظ کو انہوں نے اپنی بولی دے بھی کچھ بے ادبی دے کلمات استعمال کرنا شروع کر دیا، لفظ وہی عربی دا لیکن انہوں نے راعنا کو تھوڑا جہی زبانوں کو مروڑ کے اپنے مختلف بے ادبی والے معنی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انہوں نے اس معاملے دے وچ گفتگو فرمائی، انہوں نے منع کیتا کہ تسا کیوں کہ جی انداز بنا دے صحابہ کرام تو انہوں نے نال بستے رہے انصار اوس اور خزرج دے جڑے قبائل ہیں یہود دے قبائل دے نال بڑے عرصے کول لہذا انہوں نے بولی سمجھے نہیں بس خصوصاً انہوں دا انداز بھی کہ حضور دی محفل وچ بیٹھ کے منافقین یہود وہ اسے لفظ کو اس بے ادبی والے انداز وچ آتے ہیں اور بس ایک بے کو کھل دے گیا کہ وہ لفظ جڑا سب پہلے آپ دی بدی دے کلمات تنہائی چاہتے ہیں ہوں سب کو موقع مل گیا جی خود ہی وہ لفظ لین تو اس سے بے معنی چلے سورہ دے اعوذ باللہ بلدی والا پہلے بڑے سورہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا تو صحیح تو یہ لفظ رہنے دے آپ نے فرمایا سارے سے تھوڑے علامہ پڑھ کے میں سارے اندر کو یعنی بھانپ کی دے کہ تو صحیح ارادہ کیا رکھ دے اور کس انداز نہ لا دے اور تھوڑے یہ میننگ فل بامانہ ہنسیاں یہ خود رسائیاں پہ ان کے تھوڑا ارادہ کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ سونا حکم اتارا کہ اے ایمان والو تسا راعنا نہ کرو تسا انظر نہ کرو۔ راعنا لفظ معنی غلط نہیں لیکن چونکہ لوگوں نے ارادہ غلط کر چھوڑا انہیں نال ہوں محبت والے کی وہ لفظ چھوڑ دے یہ لفظ کچھ بے ادبہ نے اپنی بے ادبی دے کور دے واسطے استعمال کرنا شروع کر دیا
لہذا انظرنا عرض کی کرو اے سونا سارے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سارے حال سے نظر کرم فرماؤ انظرنا. اور اے لفظ کوئی منافق نہیں آ سکتا دن آپ کی قیامت تک. کوئی یہودی نہیں آ سکتا یہ ایمان والے ہی آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کو فرمایا تو صحیح لگا. انظرنا کون اکثر یا الذین آمنوا دیکھو قرآن ایمان کی سند عطا فرما چھوڑی فرمایا تو ساکھ ہے انظرنا نظر کرم دی گزارش بھی کوئی نہ کرے سی جدا ہی کوئی کرے سی قرآن دی اصطلاح دے وچ او دا ایمان کامل ہے جڑا انظرنا حضور دی بارگاہ چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ. اور نال قرآن دے واسمعوا کہ توجہ نال سنا کرو وللکافرین عذاب الیم کفار واسطے دردناک عذاب. اس قرآن کریم نے کئی چیزاں بیک وقت ارشاد فرمائی. ایک چیز کا رائنا کو منع کر کے انظرنا دا حکم فرما کے اشارہ فرمائے کہ ایسا کوئی لفظ جندا لغوی معنی ڈکشنری تے لغت کے مطابق تو دا معنی برا نہ ہوئے لیکن اسی ادب کے باب کچھ کمی پاتی ویندی ہوئے کچھ نقص موجود ہوئے تو ایسا لفظ اشارتاً کنایتاً یا بظاہر جتنا معصوم لفظ پی ہوئے بے ضرر لفظ پی ہوئے لفظ حضور دی بارگاہ دے وچ نہیں بولا بن سکتا آپ دی ذات پاک دے باب وچ نہیں بولا بن سکتا. اون لفظ کو ہر قسم کے معیار سے محبت سے ادب دے معیار سے پورا اترنا چاہیے. یہ لفظ بھی حضور دی بارگاہ دے نال منسوب کیتا ہوئے. کوئی لفظ جنے کچھ معنی بے ادبی والے نکل سکتے ہو اون لفظ کو اللہ نے منع فرما چھوڑا. ایسا کوئی بھی لفظ آپ دی ذات پاک نال منسوب نہیں کیتا ہو سکتا. دوسری شے کہ قرآن کریم نے رائنا دا حکم فرما کے اہل ایمان کو آپ دی ذات مبارکہ دے بارے انتہائی احتیاط دا حکم فرمایا. یعنی آپ دی بارگاہ دے وچ کوئی ایسا لفظ اہل ایمان استعمال نہ کریں جن کی آڑ گن کے کوئی بھی ابیدبی دا پہلو کٹ سکتا ہو. لہذا اہل ایمان کو حضور دی ذات پاک دے باب انتہائی احتیاط کرنے دا حکم اس آیت کریمہ نے فرمایا کہ آپ دے ادب دے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کوئی ہلکا جہی بھی بے احتیاطی اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں. ایک لفظ قبول نہیں تو اس کو ود کے بھی کیا قبول ہو سکتا. ایک لفظ دے باب کی اللہ تعالیٰ نے اتنا احتیاط کا حکم فرمائے. اور وہ چیز نال فرمائے واسمعوا پہلے مخاطب دے صحابہ کرام ہیں قرآن کریم انہوں کو فرمائے کیے رائے نہ آخو انظر نہ آخو بس اشارت النص کو اگر دیکھو تو اوندا سارے واسطے پیغام ہے مخاطبین واسطے. واسمعوا فرمایا انظر نہ آکھن دی لوڑ کیوں پوے. پہلی دفعہ تو اتنے توجہ نال کیوں نہ سنو کہ سونے کو تھوڑے واسطے گال دہراون دی ضرورت ہی پیش آ. یعنی مکمل توجہ واسمعوا آپ کی بارگاہ دے وچ مکمل توجہ دا حکم. ایمان والا دے واسطے قرآن کریم نے انہوں نے نشانی دسی ہے قالوا سمعنا واطعنا واذن سن بھی کدے توجہ نال تے من نہیں چھوڑے. این سمینا دے وچ توجہ انتہا دی از خود شامل ہے. بے توجہی دا سنن کوئی سنن نہیں. سنن وہ ہے جڑا پورے جسم کو کن بنا کے سننا مانجے ہمتن گوشت تھی. سمعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. جنہ بھی مومنہ کو رب دے اندر رسول دے احکام دو صدا وجے تو فرمایا واذن اثر سن کے دے تے من چھوڑ سمعنا واطعنا. کوئی لے تو لعل نہیں اگر مگر نہیں. حضور دی بارگاہ دی اور اہل ایمان دی حضور دی بارگاہ ادب اور اہل ایمان دی صفت ہے کہ آپ دی گال کو توجہ نال سن. وہ سادے تے سوالے واسطے بھی ایک پیغام ہے. اگرچہ مخاطبین اولین سابقون الاولون حضور دے صحابہ ہیں آپ دے سامنے یہ تشریف فرما ہوئے لیکن سارے واسطے بھی اسلام دی ہر گال قیامت تک یہ اثر تک پہنچے اس کو توجہ نال سننا ضروری ہے. سونے دی گال چاہے آپ دے وصال دے بعد قیامت تک کراں پہلے پہلی ہوے اللہ دے رسول دی گال تو اس کو واسمعوا توجہ نال سننا ضروری ہے. یعنی آپ کی ذات سے ادب کا حصہ ہے توجہ. دوسری چیز ہے اطاعنا توجہ نال سننا بھی ہے تے مننا بھی ہے. تو سر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی قرآن نے بے ادبی آکی ہے کہ توجہ نال سونا نہ منجے اس کو بھی قرآن بے ادبی آکی ہے. کافرین عذاب علیم کا جڑا اشارہ ہے اور ماں نے ان کے تحت لکھا ہے کہ کافروں واسطے دردناک عذاب ہے. قرآن واسمعوا کے فوراً بعد لفظ آتا ہے جہاں مطلب ہے کہ صرف توجہ نال نہ سننا بھی تو کوئی ایمان کو معروم کر سکتا اور کفر تک گنوائی سکتے.
جڑا سونے دی گال توجہ نال نہ سننا بے ادبی ہے، بس حضور دی گال نہ مننا کتنی وڈی بے ادبی ہو سی کہ سب کو پتہ ہوئے کہ یہ باب جنت رسول دی سنت ہے اور آپ دا حکم ہے، اور وقت بھی ایسا بہت زیادہ یعنی بے احتیاطی نے انتہاواں چلو کمزوری انسان ہی ہے، اللہ فرمائے خلق الانسان ضعیفہ، کمزوریاں ہیں اور قابل معافی بھی انسان دے بہت سارے گناہ اللہ کرم فرمائے دی، لیکن سب کو سوچنا تو چاہیے کہ حضور دی بارگاہ دی عظمت کا حصہ ہے آپ کی مبارک بارگاہ دا کہ توجہ نال گال سنی مجھے، اور جتنا توجہ نال سننا ضروری ہے، سماعت کی بے توجہی برداشت نہیں، اس عمل کی بے توجہ یہ گال سمجھ آ وجے سن کے تے بدل سمجھ گئے اس بعد اس بچے کو کھڑیاں رحمت نہیں کہ ہن مرضی آوے تو عمل کرے ورنہ خیر، سمعنا واطعنا مومن کی صفت سننا اور بلکہ اطاعت کرنا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطاب اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تساں صبر کو مدد گنو اور نماز کو مدد گنو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرن والوں دے نال۔ اس آیت کریمہ دے وچ دو چیزاں دا حکم اہل ایمان کو فرمایا، صلاۃ اور صبر۔ پہلے صبر کا ذکر ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیش مدد حاصل کرنی جدا کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، موج کی کیفیت ہوئے تو قرآن آدھے ایک تو صبر کو اپنا مددگار بناؤ، اس کو مدد حاصل کرو۔ صبر کے تکلیف اور دکھ کی بے صبری کا اظہار نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا، اور ناشکری کے کلمات نہیں آکھنے۔ صبر کا لفظی معنی سے رک بجنا، یعنی اپنے آپ کو جزا فضا کو ڈنڈ گدڑ کو غم کی کیفیت کہ روک چھوڑنا، جی میں کفار کا طریقہ ہے یا ہوں بھی جو حالات کا طریقہ ہے کہ غم کو سیلیبریٹ کیتا بنے، غم کو باقاعدہ منایا بنے، یہ کوئی فوتگی تھی وجہ باقاعدہ گوڑوں تے ہاتھ مارنے یا سینے تے ہاتھ مارنے، کہ بعض اوقات کوئی چاہیے خواتین دے بڑی بری رسم موجود ہے، اور گلے لگن کی کوئی اجازت نہیں، اظہار ہمدردی واسطے تو اجازت تھی، لیکن باقاعدہ خام کا روانا بے کو یہ اجازت نہیں، صبر کرنا چاہیے کہ دوسروں کو صبر دلانا چاہیے، اور یہ سارے واسطے بھی سرے ہے۔ اساں آج کل تو محفل منعقد تھی کلن دیا بھی، اور دوسرے مواقع ایسے یا جنازے سے بھی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی ناخوان آنے ان کلام پڑھ دیں تو بعض اوقات تو نظمہ ہونی ہے، لیکن ایسے سریکی کے دیوڑے گول گنانے ہیں یہ ٹھیک آدمی کو بھی رومن سے مجبور کر دیں، اور ایسا ہوں تو کول آئے کھڑے ہیں جی اماں فوت تھی ہے، بابا فوت تھی ہے، کوئی جوان اولاد فوت تھی گئی ہے، والدین بھی انہوں کو صبر دے بنائے کھڑے ہیں، اصل وہ ڈوڑے چاہتے ہیں جہے ڈوڑا نے الٹا جن نہیں کوئی مویا انہوں کو بھی رومن سے مجبور کرے، یہ انتہائی اسلام کے خلاف معاملہ ہے، اس کو ایسا کو بچنا چاہیے کہ رواون واسطے ایسا نہیں آنے، ایسا تو رونا کو رہاون واسطے آنے کے نہیں اظہار ہمدردی واسطے صبر دلانا چاہیے تو صبر کرنا چاہیے، آپ پہ بھی جتنا ہو سکے انسان کے واسطے سے وہ انسان ایسا انداز اختیار نہ کرے جہاں خلاف اسلام ہو۔ بہت سارے احادیث ہیں جن منع فرمایا گئی کہ کپڑے پھاڑن کو یا بال کھولن کو یا جی میں مختلف طریقے عمر موجود ہیں تو سونے نے اہل ایمان کو منع فرمایا انہیں تمام طریقہ، لہذا غم کو بناوٹی انداز نہیں آنا چاہیے، جہاں نیچرل یا فطری غم ہے ان کی اجازت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فوت ہوئے 16-17 مہینے کی عمر مبارک کی، آج کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے 10 ہجری، وہ فوت ہوئے، انہوں کی وفات سے صحابہ کرام فرمائے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث روایت ہیں جو کہ سونے دے نال روز ویندیاں نے، اثر دے ٹائم حضور ویندیاں نوں گھر جس طرح آپ کے اس بچے کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلاؤن واسطے نکل گیا ہے، اس گھر حضور روزانہ اثر دے ٹائم جی اپنی اما حضرت ام ایمن دے گھر تشریف لے ویندے ہیں تا اون گھر ہی ویندے ہیں جس حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ دودھ پلاؤن واسطے، جی عرب کی رسم ہے کہ حضور نے خود بھی بارہن کے دودھ پیتے تو آپ کے صاحبزادے نے بھی یہ گھر، لیکن وہ گھر مدینہ سے کے بعد بھی کہیں کھائی، اور گھر ہی لوہاراں دا حضور کے بیٹے جڑے نا وہ لوہاراں دے گھر کھیر پیتے رہے، وہ لوہاراں کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں کہنا انہوں کو آدم بٹھی بند کرو جو دھواں ہر پاسے پھٹ رہا ہوتا ہے کہ حضور تشریف کی دیا نے میں وہ بچ پونا چھوٹے ہیں 10-11 12 سال وہ مدینہ اسے رہتا خیر بڑے ٹھیک ہے کیونکہ 10 سال حضور کی خدمت کی دی
تدا 9 ہجری 18 19 20 سال کے قریب انہاں دی عمر مبارک فرمانے میں جلدی واج پہنچا اور ون کے انہوں کو پہلے پٹھیاں بند کر وینا یہ کسی ایسی تدریج کو سے نہیں تو تو حضور یہ تشریف گنے والے ہیں آپ حضرت ابراہیم کو اپنے صاحبزادے کو پیار کریں ہیں ملتے ہیں اور کچھ دیر آپ کا گزرے ہیں روزانہ دی گئے فرمانے جدا آپ کا وصال ہو گیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو حضور نے انہوں کو اپنے گود مبارک کی دعائی انہوں نے لاش مبارک فرمانے کہ حضور کی آپ کی گود آنسو جاری ہے اس کیفیت میں بیٹھے اور آپ حضرت ابراہیم پر گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کہ ابراہیم اسم بہت دکھے ہیں انا لمحزونون اسم کو بہت دکھے تیری وفات پہ لیکن اسم سونے رب دے حکم تے راضی ہیں سونے رب دے فیصلے تے راضی جو رب دا حکم ہے سب کو منظور ہے صحابہ فرمانے نے عرض کی تھی حضور آپ بھی روندے پہلے آپ کی آنسو پر آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ جرا فطری غم ہے اسلام فطرت کا دین ہے چونکہ اس نے غیر فطری احکام نہیں لیتے آسان دین ہے اور آسان احکام ہے اور مزاج انسانی کے عین مطابق فطرت سلیمہ کے عین مطابق لہذا سونے نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ فطری طور سے جو انسان کو غم آندا ہے انہاں آنسواں دی اللہ تعالیٰ سے اسلام دی بھی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ان دی پکڑ کو نہیں ہے کہ جان بوجھ کے غم کو اپنے واسطے ہی بنا دے واسطے بھی سیلیبریٹ کرنا یا بدھاونا یہ جو کر بھی تباکو آکھا باقن کی کوشش کرنا خام خواہ ایک تو ہے تب کو رونا آوے نے بندے کو بقا یم کیا ایک ہوتا ہے کہ اس بناوٹ اختیار کر یہ اجازت کو لہذا صبر کو مدد حاصل کرو اور نماز کو مدد حاصل کرو اگلی آیات جو ہے وہ مزید اس حکم کی وضاحت پہ فرمانے صبر دے بابی کہ یہ آیات اتریاں غزوہ بدر دے موقع کیونکہ اب لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کا حکم ہے 14 صحابہ حضور دے شہید ہوئے بدر دے 6 مہاجر اور 8 انصار صحابہ 14 صحابی حضور دے غلام شہید ہوئے بدر دے انہوں دی وفات دے اوتے لوگ آتے ہیں فلاں مر گیا خصوصاً جڑے منافقین مدینہ ہیں تو نال تانا بھی دیندے ہیں کہ تساں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے انہاں دی خوشی دی واسطے اپنی جاناں قربان کی وجہ میں کیش حاصل تھی اس قسم دے تانے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات انہاں کو مویا نہ کو جڑی اللہ دی راہ دے وچ اپنی جاناں قربان کرے وہ ہستیاں زندہ بل احیاء ولکن لا تشعرون تو شعور نہیں انہاں دی حیات اور مزید تفصیل میں آ کے لفظ صبر دے نال قرآن کریم نے اگلی آیات نے فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اصل کو ازمائش رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف دی صورت یہ خوف دشمن کا خوف ہی ہو سکتا ہے اور یہ خوف انسان کا نفسیاتی خوف بھی ہو سکتا ہے آج کل باقاعدہ بیماریاں کی شکل اختیار کرتی ہے ڈپریشن یا اس قسم کے کئی دیگر ناموں کے نام بیماریاں نفسیاتی آ گئی کہ انسان کی کوئی خوف وام کی بیماری کی نسی گئی خوف سما ہوا ہے مثلا ایک بیماری تکلیف ہے ایک بندے کو تکلیف دی ایک کیفیت ہے جو آدائی دی سارے چوکھر چھڑا ہوئے سے لگتا ہوئے سے سارے اتنے چڑھا سارے مویشی جی گھر بندے کھڑے گئی منجی گئی وغیرہ یہ چھڑا ہوئے سے چھڑا کے سارے اتنے چڑھا یعنی خوف ذہن سے پہ گیا اس قسم سے کئی بے خوف نفسیاتی ہو سکتے ہیں اور فزیکل اور حقیقی خوف بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کو کہ دشمن کو خطرہ ہو گئی تو سب کو تکلیف نہ پہنچا تو فرمایا کہ خوف کا مسلط ہو گئی نا چاہے فزیکل اور ریئل ہے چاہے وہ انسان کا یعنی نفسیاتی مسئلے کی وجہ بولے وہ خوف اللہ کی طرف ایک آزمائش کی شکل رکھ دے والجوع جو کو مراد قحط کھا لی مید نہ وسنا فصلوں کا پیدا نہ ہونا زمین کا خشک ہو گئی نا مردہ ہو گئی نا یعنی فصلیں وغیرہ ریون کو یہ ساری ویرانیاں زمین دیا سیرابی اور شادابی ختم ہو گئی نا یہ بھی آزمائش ہے ونقص من الاموال اموال کا نقصان مالاں کا نقصان مالاں کے نقصان کی صورت ہے کہ انسان دے یعنی قیمتی چیزیں ہی نہ کھاتے ہیں وہ ضائع ہو وجن مویشی مثلا منجی گئی رکھی پہ انہیں چکی فوت ہو وجے مر وجے گڈی ہے انسان کی ایکسیڈنٹ کے ختم ہو وجے اس قسم کی بھائی مختلف اثاثے یا انسان کی جو پراپرٹیز ہو دیں انہوں کا ضیاع ضائع ہو وجے یہ بھی اللہ کی آزمائش کی شکل والانفس رشتہ داراں کا فوت ہو گئی نا رشتہ دار انسان کے قریبی رشتے
انہاں دا نقصان بھی اللہ دی آزمائشاں دے وچ والثمرات ثمرات دا معنی ایک علماء نے بیان فرمایا اولاد دے واسطے، کیونکہ اولاد بھی انسان دا ثمر ہوندی، ویسے ثمرات دا لفظی معنی سندے پھل وہی ہو سکتے، ثمرات دا نقصان یہ انسان جڑے فروٹاں والے باغ ہیں، میوے والے باغات ہیں یا اناج دے مختلف فصل ہیں انہاں دا ضائع ہو گئی نا، لیکن ایک معنی ثمرات دے نقصان دے ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماوے تے ولا گنے بچہ فوت ہو وجے، فرمایا یہ سب آزمائش کی شکل ہے، مبشر الصابرین انہاں کو خوشخبری دیو جڑے صبر کرن والے، اس قسم دیاں گھڑیاں دے وچوں صبر کو اپنا وسیلہ تے اپنی سجان بنائے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ نے انہاں دی ول مزید سجان عطا فرمائی کہ جنہاں انہاں تے مصیبت آوے تو وعدن انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اساں اللہ سونے کو لائے ہیں کہ اللہ سونے دو بلے گئے انا للہ اساں اللہ کو لیا ہے کہ میں کو سنے ہیں رب کو لیا ہے ونفخت فیہ من روحی کے ساتھ گن کے اللہ دے کو لیا ہے اور بڑا واپسی بھی الیہ راجعون اسے سونے رب دے بلے گئے، یعنی یہ جرا واپسی بھی گال ہے نا، یہ انسان کو حوصلہ دیوے گی، حوصلہ یہ کہ اگر سجن ٹل گئی ہے سارا یا کوئی چیز مال وغیرہ چلا گئی ہے تو اصل بھی تو وہدے پے ہیں، ونجن والا بندہ جڑا نا یہ تصور اگر یقین دی حد تک پہنچ وجے نا جو میں بھی ہونے ونجن والا وقت انسان زیادہ پریشان نہیں تھی نہ کہنے ونجن سے یا کہیں چیز دے نقصان دے ہوتے کہ چلو یہ لگی گئی ہے تو صحیح وجہ ایسا کوئی ساری زندگی درامن نہیں ہے، یہ زندگی کو پورا قیامت تک واسطے جیون تو نہیں ہے، ساری زندگی بھی اللہ سونے مقرر فرمائی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد کہ انسان واسطے اللہ نے ہمیشہ جیون نہیں رکھا، ہر کے ٹور وئی نہ تو صحیح ٹور وئی افائی مستفا عمر پالے تو سونا تسا لگی ہوئے تو دے میں تو ودے اصل نہیں ٹور وئی یوم الخلود تا قیامت کے بعد خالدین کیا انہاں ہستیاں دے واسطے بولا گئی، لیکن اتنا تا ہر ایک دی زندگی عارضی، لہذا اصل ٹورنا اگر کوئی مویشی مال مویشی ٹور گئے یا اسباب سارے ضائع ہو گئے تو اصل بھی خود ان دنیا کو چھوڑ کے وہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت جڑی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو صبر واسطے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، کہ امت کو اللہ نے استرجاع دی سونی دولت نہیں دیتی کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھن تے غم دے اوتے ایویں ٹھار پے ونجے ٹھاڈے لا ونجے کہ جی میں بھا دے پانی پانی کا ونجے، فرمایا غم تکلیف موج کوئی بھی ہوگے اسی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ونجے اللہ تعالیٰ میں صبر دی دولت عطا فرمائے، اس کو قابو پاون دی توفیق اور طاقت اللہ عطا فرما چھوڑے۔ سونے فرمایا کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ آیت ملی ہو گیا تو یا اسف علی یوسف نا کے نا وہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اسف علی یوسف فرمایا افسوس ہے یوسف سے، فرمایا اے لفظ حضرت یعقوب نے یہ سے بولے کہ اللہ نے یہ دولت میری امت کو عطا فرمائی استرجاع دی، لہذا ہر کیفیت سونے فرمایا اگر معمولی جی تکلیف دیوا بھی مثل مجھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، بس تیل مک گئی کوئی قسم کی کیفیت ہوئی تو انا للہ پڑھی، صرف موت واسطے نہیں کہیں بھی اچانک صدمے واسطے کوئی ہلکا جی نقصان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یعنی جی میں ہوں بجلی لگی وجہ اچانک تا اثر اسلامی طریقہ ہے اس نقصان سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب نیچ کئی بار پڑھنا پوسی میرا خیال گرمیاں نے بھی، لیکن جتنی باری پڑھوں چکا قرآن بھی آیا ہی ہے تو لہٰذا اس بانے تلاوت ہی ہوتی رہتی اور اللہ سونا سب کو غم سامنے سے حوصلے بھی دے رہا، بجلی والے غم سامنے سے حوصلے بھی دے رہا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، فرمایا کہ اس طریقے نال صبر کرے دیں اور اللہ تو متوجہ ہو گئے، یہ جو صبر سے کر چھوڑے تے رجوع الی اللہ راجعون جو آخر ہے رجوع الی اللہ یاد آ گئی ہے اللہ تو ورنا ہے اور عملی طور سے ول بھی آئے ہیں، یعنی متوجہ عملی طور سے ولن کا مطلب ہے اللہ کی ذات تو متوجہ ہو گئے اور دکھ ٹالن والی ذات ہوا ہے جن وہ سمجھ والا ہے، دکھ کو چھوڑ دیتا سے دکھ ٹالن والے تو آ گئے ہیں، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جڑا دکھاں دے پکاراں دے تے لبیک فرماوے اور یکشف السوء دکھاں تکلیفاں کو دور فرماوے، الہ مع اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، تو یہ واسطے صبر جو ہے کوئی بھی مصیبت آئے اسی صبر کرنا چاہیے، اور ان آیتوں سے جو سارے واسطے سنے ہے وہی کہ ایک تو ہر مصیبت کو اٹل سمجھنا چاہیے، جی مصیبت آ گئی ہے نا یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے پاسوں مقدر ہے، کیونکہ قرآن ہے ما اصاب من مصیبت
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جہاں تکلیفاں تھوڑے جاناں دے نال یا زمین دے نال وابستہ ہیں ظاہر ہوئیں، وہ سارے واقعات قرآن ادبی فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس کو پہلے وہ کتاب تقدیر ہر گال لکھی ہوئی ہے، لہذا یہ ہونا آئی جہاں انسان تقدیر اس کہیں بھی واقع یا مصیبت کو پریشانی کو اللہ دے پاسوں اٹل سمجھ گند ہے تو وہ ادھا مسئلہ ہی صحیح مقبض ہے پریشانی والا کہ اللہ سونے کا یہ فیصلہ آئی تو لہٰذا آساں اللہ دے فیصلے دے نال راضی، رب دی رضا دے نال راضی۔ تیری کرم اللہ وجہ کریم دے شاد گرامی کہ میری دعا قبول تھی وے تو خوش تھی نا، قبول نہ تھی وے تو زیادہ خوش تھی نا، کہ وہ میری مرضی ہے، یہ سونے رب دی مرضی، سونے رب دی مرضی میں رضوان من اللہ اکبر، اللہ دی رضا کو تو کوئی شے وڈی کونی، لہٰذا آساں سونے رب دی رضا دے نال راضی۔ تو پہلی چیز کوئی بھی تکلیف مصیبت دے بابی جو قرآن احکامات ان کرے واسطے وہ یہی کہ اس کو رب دے پاسوں اٹل سمجھنا چاہیے۔ بس انسان کئی پریشانیاں کو بچ میں بھی بھائی ڈاکٹر صاحب کو نہیں مل سکا، یہ وجہ کو سارا مریض لگا گیا، اصل وہ گڈی پر وقت نہیں پہنچ سکی سارے گھر تک، یا گڈی چلاو والا جڑا منہ ڈھلو رہی اگر کوئی تکھی چلاوے تو پہنچ گیا ہوا، یہ ساری چیزاں سیکنڈری ہو گئی جنہیں انسان این بنیادی گال پہ آوے نا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ حلوہ و برہ، حضور نے فرمایا میں ایمان گنایا کہ ہر شر بھی سونے رب دے پاس ہوئے تھے، خیر بھی دے پاس ہوئے، حلوہ بھی دے پاس ہوئے، اور ہر مر کڑواہٹا بھی دے پاس ہوئے، مٹھے بھی دے پاس ہوئے، بیماریاں بھی دے پاس ہوئے، صحت بھی دے پاس ہوئے، لہذا وہ مالک دے مختار ہے جنہیں مرضی فیصلے کرے۔ یہ چیز انسان کو سب تو بڑا فیصلہ دے حوصلہ دے دیے کہ سونے رب دا فیصلہ ہے، کہ سونے رب دے فیصلے دے اگوں اساں اگر نبی منو تو کی کر گئے سو، چلو اگر راضی نہیں تو کی کرے سو، اپنے گلے پڑے تو پہ تکلیفاں دی سونے رب دی رضا نال جے راضی تھی وے تو سب کو بل یہ حوصلہ ہی مل ویسی کہ سونے رب دی این رضا نال راضی تھیون دے بعد پتہ نہیں اس تکلیف ہی کی سارے واسطے کتنے خیر دے سنے موجود ہے، کیونکہ اللہ سونے کا کوئی کم فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ، حکمت کو خالی کریں اس میں۔ دوسری چیز کہ ہر تکلیف یہ لے آوے اس کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن حضرت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تکلیف تھوڑے امتحان دی وہ تھوڑے عملاں دی وجہ بولا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین دے وچ فی البر والبحر خشکی اور تری دی جو فساد یعنی ایسے حادثات رونما ہونے تو قرآن کریم فرمائے کیڑی وجہ کو ہونے تھوڑے اعمال کی وجہ کو، لہذا مصیبت کو اپنے اعمال دا نتیجہ سمجھنا چاہیے کہ سارے گناہ یہ نہیں آخنا چاہیے پتہ نہیں کیڑا گناہ کیا ہوتی، پتہ نہیں کیڑے گناہ کا کیا مطلب ہے، ایسا معصوم ہے خدا ہے، یہ جملہ بہت بڑا بےعدبی والا جملہ ہے اللہ کی بارگاہ، کوئی تکلیف تھی تو ساتھ پتہ نہیں کیڑا گناہ کیا ہوتی سارے اسے وقت تکلیف آ گئی، پہلے بھی یہ وقت آ گئی، پتہ نہیں کیڑا گناہ کیا مطلب ہے۔ اللہ دے پیارے بندے وہ ہیں جڑے دی رات عبادت کی رہ کے وقت آدھے مولا پتہ نہیں تے قبول فرمائی ہوتی کہ نہیں، اور جیری کیتی سے یہ بھی ماں تیرا فضل ہے، اصل جیری عبادت کیتی ہے پتہ نہیں تیرے حضور پیش کرن جوگی یہ بھی صحیح کہ نہیں، اصل تیرا شکر ادا کرنا یا تیری نعمت دے اتے اپنے شکر کا اظہار کرنا یا تیری تعریف اور حمد و ثنا کرنا وہ از خود بے ادبی کے برابر ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کئی دیگر بزرگوں کے اشعار موجود ہیں کہ سونا ساری یہ ثنا ہے وہ خود کر کے ثنا ہے، اصل کی تعریف کرے سو کیونکہ اصا اپنے کمزور لفظاں تہینے لفظاں تے انہاں لفظاں کو چنے جے کو اصا چنگا سمجھے پتہ نہیں تیری ذات کتنے انہاں لفظاں بجائے ادب دے اصا بے ادبی نہ کرے دے رہ گیا ہوں، یہ لفظ سے صحیح تعریف کی کوشش کی ایک پاس وہ صاحبان علم و عمل ہستی ہیں، دوسرے پاس اصا یہ نمازیں پانچ پوریاں نہیں پڑھتے زیادہ ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ کیا ہوتی، حضور فرماتے ہیں ایک نماز جان بوجھ کے جائیں قضا کر چھوڑیے فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، اس کو اللہ کا ذمہ سے حفاظت سے بھی ہوئے گی، وہ گویا ادرنگا دی ہوئے اندر اتنے جی حفاظت دیا چادر ہے اللہ سونے کی پاسوں وہ حفاظت کی چادر برکت سے رحمت کی چادر ختم ہو گئی ہٹ گئی، وہ گویا مصیبتوں کے سامنے ہی کھل گئے ہر لحاظ نمازوں کی پوریاں نہیں پڑھتے جاتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ کی ہوتی،
اور خود اپنے گھر والا دے نال کیویں وسدے پے ہیں، میاں بیوی دے نال سلوک کیسا ہے، گوانڈیاں نال سلوک کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں دے حقوق جڑے ہیں اللہ تعالیٰ تو معافی نہیں فرماونے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اپنے حقوق تو کرم فرمائی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لیکن بندہ تھا جے کو خود ضرورت ہے وہ معاف میرا سوکھا تو نہ کرے دی بندہ، ضرورت مند معاف نہیں کرے تو معاف وہ کرے جے کو لوڑا نہ ہو، میں رب کو لوڑ کو نہیں، وہ آدھے باویں عبادت کرو تے باویں نہ کرو، میری ذات سے کوئی فرق نہیں پوندا۔ لیکن جڑا بندے کو حق معاف کرانا اسی تو بندہ تو ضرورت مند ہے، اور خصوصاً قیامت تیری اما بابا بھی چھوڑ ہوئے تھے ہی کی نیکی واسطے بندہ کمل کیا ہوتا اسی نفسی نفسی دیا صداواں ہوتے اسری معافیاں تو بہت اوکھی ہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہوئے کہ اللہ سونا خود منیتی صحیح بندہ کو آپس ہی بیچرو رولے مقامے جاتے سونا ایک کرم فرمائی جو صلح کرے تھی بندہ دے حق آپے معاف نہ کرے تھی لیکن بندے منا دیتی بندے کو اللہ سونا ایک کرم فرمائی تھی جی میں حاضر دے بیچے تھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک عمل جو سنت سارے وقتے پیغام رکھ دیے انہیں کو سب کچھ سوچنا چاہیے اور 14 صدیاں دے حضور دے غلام وہ عبادتیں کر کے یاد ہیں مولا اگر تو قبول فرما چھوڑ تو تیری مہربانی کے کرم ہو سی محض اپنے کرم نال قبول فرما ورنہ عبادت ہی ایسی شے کونی کہ اساں آکڑ سکوں جو اساں دا وڈا کام کر کے دوسری شے بلکہ تیسری شے بھی ویسی کہ یہ بھی تکلیف انسان دے اوپر آئی ہے ایک تو اس کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے دوسرا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف تو آئی ہے لیکن این تکلیف دے بدلے اللہ سونے نے جڑا میرے سے کرم فرماونا ہے وہ بے حساب بھی ہے اور بے شمار بھی ہے کیونکہ سونے فرمایا کہ مومن کو کنڈا بھی لگ جائے تو اللہ وہ کنڈے کے بدلے کی مومن کے گناہ معاف کر چھوڑے کیونکہ انسان کو گناہوں کا کرنا احساس ہی نہیں ہوتا گناہوں کو جنا گناہ سمجھے گا نہیں کہاں کہا گئے جو سارے کو پتہ نہیں کہڑا گناہ کیا ہوتی اسے نہیں بھی ہزاروں گناہ کی تھی بیٹھا ہوتی لیکن منہ نہ لے کے آدھے پتہ نہیں کہڑا گناہ کیا ہوتی کہ کو پتہ ہوتی اگر تے کو پتہ کوئی گناہوں کو گناہ سمجھے تو بندہ کو پتہ ہوئے کہ گناہ کیسے کو آتے تھے نیکی کیسے کو آتے تو یہ وقت یہ جڑے گناہ وہ بدن انسان کو تو دوسری شے ہے کہ یہ جڑی تکلیف آندی ہے نا یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تھکاوٹ ہی بندہ تھکدا بھی ہے تو فرمایا تھکاوٹ نال ہی گناہ معاف کی مال یصیب المسلم من نصب ولا وصب تھکاوٹ بھی جسم دی کمزوری بھی یہ ساری شے ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا اذن حتى الشوقہ کنڈے تک بھی حضور فرمایا کوئی موج پریشانی یہ آندی ہے فرمایا مومن دے الا کفر اللہ بها من خطایا ہو اللہ سنا ان دے گناہ معاف کر چھوڑے دے گناہ تکلیف اندر یعنی وجہ ہو لہذا انسان کو کئی چیزیں کہ ان تکلیف یا دکھ کو اپنی گناہوں کی معافی کے ذریعے سمجھنا چاہیے اور بھائی اگلی شے کہ تکلیف اور دکھ کی کیفیت ہی انسان کو رجوع اللہ اللہ کے پاس متوجہ ہونا چاہیے اور توجہ اللہ ہدا ہی استعارہ ہے صلاح جو قرآن ادب ہے نا استعینوا بالصبر والصلاح ایک تو صبر کی کیفیت ہے یعنی چند چیزیں میں عرض کی دیا دوسرا صلاح یعنی اللہ کو دعا مانگنی چاہیے تو خود ٹھہرانا سب تو پہلے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں جادو کیتے سارے اتنے جو یہ تکلیف آ گئی جادو نال ساری دنیا چلتی پئی اللہ سونے نا دیوالے کر چھوڑی جراد داری کے تقدیر العظیم العلی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار سب تو پہلے رجوع اللہ حضور دی سنت ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ گیا تو حضور فوراً نماز شروع فرما دیں نوافل پڑھ دیں کیونکہ دکھ ٹالن والی کے ذات ہے انہیں کول آنا چاہیے ڈاکٹروں کوئی پہلے رجوع اللہ ہے حکیم کوئی پہلے رجوع اللہ ہے تویز والے کوئی پہلے رجوع اللہ ہے اگرچہ تویز یہ نہ بھی اثر رجوع اللہ ہی کا حصہ ہے کہ انسان تویز ہی وقت گرتے کہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کرم فرماؤ لیکن یہ نماز ہے تو قرآن کی صحیح آیت ہے حضور دی سنت ہے سب تو پہلے 2 رکعتاں نفل پڑھنی چاہیے اللہ کو معافی مانگنی چاہیے گناہوں کی اور اس تکلیف دے ٹلن دی دعا کرنی چاہیے اگر کوئی وال دا ٹائم ہے ایمرجنسی ہے تو ٹوٹے پھرتے بھی اللہ سونا ہر حال ایک بندے دے نال ہوگا وہ معکم اینما کنتم لہذا اپنے دل کی توجہ اللہ رکھنی چاہیے انسان دعا مانگتا بجے کہ مولا تو کرم فرما کیونکہ شفا تاں ملتی ہے جو سونا رب شفا عطا فرماوے شافی ہوئی ذات لہذا تکلیف ہے بیماری ہے تو وہ شفا عطا فرمائے اور مشکل کوئی بڑی قسم کی پریشانی ہے تو پریشانی اتارنے والی ذات ہی سونے رکھتی ہے لہذا توجہ اللہ ضروری ہے
وہ نوافل کی صورت ہی سب تو پہلے چونکہ قرآن کریم نے صلاح کو مدد کرنا، نماز کو مدد حاصل کرنا حکم فرمائے، لہذا نماز تو ضرور کہیں نہ کہیں رنگ نہ فرائض کا فرائض رہ گیا وہ تہین پہ اصل اور اگر سارے دلی درد ہوئے تو ایسا فرض ہی چھوڑ دیں سارا صحیح حال ہے، حالانکہ تکلیف ایک طرح جو اللہ کا حکم ہے کہ مزید نیڑے آؤں دے کیونکہ ڈوک اس ٹالنا ہے یہ حکیمہ کے ڈاکٹر کوڑے داروں نال بندہ ٹھیک نہیں تھی ہونا، بندہ ان کے کرم نال ٹھیک ہو بنے دارو ہی واسطے استعمال کرنے کیونکہ اسباب دے اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ واسطے نہیں کرنا کہ شفا ہوں دے وچ، یہ واسطے کہ سب سونے رب کا حکم ہے کام کرنا ہے، لہذا دوائی بھی گرنی ہے، دیگر ذرائع کی صحت واسطے اسباب اختیار کرنے، پریشانی کو دور کرنے واسطے اسباب اختیار کرنے، لیکن دکھ ٹالنے والا بھی رب ہے اور بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمانے والا بھی رب ہے۔ تو یہ دو چیزاں صبر اور صلاح کا جو قرآن کریم حکم فرمائے پی سب کو توجہ رکھنی چاہیے۔ اور اس باب کی آخری بات ہے کہ وقت تکلیف ٹل وجے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف آن سے خبر ہے، تکلیف ٹلن سے مصیبت پریشانی دور ہون سے وقت اللہ سونے کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر تم لا عزیز اللہ جی میں نعمتوں کے ملن سے شکر ہے انہیں پریشانیاں بیماریاں سے ہٹن سے بھی شکر ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا انسان دے وقت ہی ہوئے وہ منت ہی مننی چاہیے، منتا نہیں چاہیے اور معاف فرمانے کہ حدوں ودنا نہیں چاہیے، بہت ساری شہی من چھوڑیاں، کوئی ایک بندے اور مسئلہ پوچھے کہ میری بیوی بھائی منت منیے تو ساری منتا کے سیر تفریح والی منیں گی بھائی فرانی جاتے گئے تو سکھ رہے ہونے فرانی جاتے گئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گوڑے شریف تھی آؤں تو بھلا وہ کراچی ٹرے وجوں تو اتوں آؤں تو لاہور دادا صاحب دے کیونکہ وہ خیر تھی میں ہونا کہ وہ صرف سیر تفریح والے پڑی، لہٰذا یہ سوچنا چاہیے جہاں منت منیند ہے نا اسے پوری کرنی ہوتی ہے، وہ بہت نہیں ہوتی گوانڈیاں نہیں ہوتی ہے منی ہے اسے تو اپنا مسئلہ ذاتی اسے کی میں، لہٰذا وہ مننی چاہیے جی میں پوری کر سکتا ہوں، جن پیسے انوالو تھے آن یا بے بندے انوالو تھے آن وہ میرے واسطے کم نہیں تو لہٰذا وہ شاید لغ ہوئے یا مبہم ہوئے وہ مننی نہیں چاہیے، وہ منت جی میں پوری کر سکا، مثلا نفلی 4 نفلی 10 نفلی جی بندہ سوکھیاں پڑھ سکے، یہ نہیں کہ 100 سے 1000 نفل من چھوڑے بندہ نہیں، یہ چیز انسان دے وقت ہی کیونکہ قرآن کریم اور سونے کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات سارے واسطے علیکم بما تطیقون دا ایک پیغام اس طرح دین کہ یہ شے واسطی جنے وہ کم کرو، اللہ سونے یہ نہیں آگا 100 نفل پڑھ سو تو میرا راضی کی کا تو سر وہ بھی اگر پڑھنا وہاں پڑھو تو سونا رب ڈوں دا وزن ایڈا کرے تھی جب 100 کوڑی جادیاں باریاں ہو سکیں اگر صحیح دل نال پڑھیا لہذا جیڑیاں اتنی عبادت انسان کر سکے میں صدقات و خیراتی چھے چونکہ منت دے بعد عبادت فرض تھی ہوئے وہ چیز دیونا فرض واجب ہو گئے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے چاہے نوافل یا کہ بے رنگی منت انسان نے منی وہ کرنا ضروری، مثلا تلاوت کلام پاک دی تلاوت قرآن دی منت منی پہ ہی قرآن پڑھتا روح پڑھتا تو وہ لازم تھی ویلی ہون نہ کرے تھی تو گناہ گار ہے، منت منن کے بعد نہ کرے تھی تو گناہ گار ہے، اور دوسری شے یہ کہ منت صرف اللہ کی ذات دی ہوتی ہے، بندہ کی منت نہیں ہوتی، مزارہ کی منت نہیں ہوتی، پیرہ کی منت نہیں ہوتی، منت عبادت ہے اور صرف اللہ کی ذات کی منت ہے۔ ہاں یہ آپ کا مان سکتے کہ اصلا اللہ کی منت اللہ کی ہوتی اور اصلا ایک خیرات ون کے فلان دربار سے فقیروں کو کھوے سو یہ تو آپ کو مان سکتے، لیکن فقیر کو نہیں آگنا چاہیے تیری منت منی میں دے، منت صرف سونا رب دی، اگر کہ علماء نے ایک گنجائش جب پہلو یہ رکھے بھی یہ رہے نا بندہ کملے پان دی وجہ کو لادا پی ہوتے اثر ان کی مراد اللہ ہی ہوتا ہے، یہ گنجائش ایک موجود ہے تاکہ انہوں کو اصلا مشرک کی ناک ہوئی ایمان کو فارغ نہ کروں جی رہی میں کوئی لفظ آپ وین جنہیں انہوں کو خود ہی ادراک نہیں ہوتا، لیکن انہوں کو اگر کھولا وجے تو وسگال اثر ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد بنی ہوتی ہے، لیکن مزارات کا اس قسم کا نام نہیں ہونا چاہیے، ہاں مزارات سے وہ چیز اتھا فقراء کو اتھوں والے فقراء کو کھوے سو مدرسے البتہ جامع میرے مرید دے فقراء کو ایسا کھوے سو اپنا طلباء کو کھوے سو اس قسم کی منت ٹھیک ہے لیکن ہوئے اللہ کی ذات کی بندہ نہیں رہو کیونکہ منت عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی بندہ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات عبادت اس بارے کی بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اسلام جتنا سمجھ آوے ان کے مطابق چلنا چاہیے، جب سمجھ نہ آیا ہوئے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، لہذا مصیبت لڑن کے وقت سونے رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر دی جی مختلف کیفیات کی سکتی ہیں وہ حالت غم میں ہو سکتے ہیں، جی میں سیدھے نماز پڑھی وجے نوافل پڑھیا ونجن صدقہ و خیرات کیتا وجے کیونکہ صدقہ تو رد البلا صدقہ بڑی تکلیفاں دور کریں دے، لہذا جی میں تکلیف پریشانی آوے
سب تو پہلے انسان کو ارادہ کرنا چاہیے صدقے کا، فوراً ہو سکے تو ٹھیک ہے، صدقے کو مراد یہ نہیں ہوتا کہ خام خواہ کوئی جانور ذبح کرنا ہے، سب صدقے کو مراد 10 روپے ہی صدقہ ہے، 100 روپے ہی صدقہ ہے، جتنا انسان دے سکے فوری طور سے۔ اگر وہ میرے کوئی گھننا والا کو نہیں تو انسان کو ارادہ کر گھننا چاہیے کہ اتنے پیسے میں اللہ دلا دے، اور جی میں پہلا موقع میسر آئے تو سٹے دے ہونے چاہیے، روزانہ ہی صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا صدقہ تکلیفاں دور کریں، تکلیفاں دور کریں۔ تو صدقہ ہوئے، صلاح ہوئے، یہ سب رجوع اللہ سے مختلف انداز ہیں کہ انسان اللہ کے پاس متوجہ ہو گئی، جب متوجہ ہوتی تو انشاءاللہ اللہ کے پاس ایک کرم جیری نوید سنائی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، بشر الصابرین، یعنی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں دے اللہ کے پاس صلوات رحمتاں وسدیاں راتن، برکتاں وسدیاں راتن، واولئک هم المهتدون، اللہ تعالی انہاں کو ہدایت دے نور دے تے استقامت عطا فرماتی، ہدایت عطا فرماتی اور ہدایت سے استقامت عطا فرمائے، جو کہ محتدون جملہ اسمیہ ہے جس وچ استمرار اور ہمیشگی پاتی ویندی ہے، لہذا استقامت کا مفہوم خود ہی موجود ہے۔ تو فرمایا وہ ہدایت سے مقیم راستے اللہ کے فضل دے نال جڑے تکلیفاں رکھیں صبر کریں۔ یہ پیغام ہے قرآن کریم کے ان 2 آیتیں جڑی آج گفتگو درس کی ہیں، زندگی باقی تے انشاءاللہ اس سلسلے کو یہ سب چیزیں ہیں دلسوں کہ اللہ نے ایمان والا دا نہ چاہ کے کیڑیاں گالیاں ارشاد فرمائیں، کہ احکام ارشاد فرمائیں، انہاں دا پتہ ہو سیدھا تا عمل کرے سوں، اور الحمدللہ جی گالی دا پتہ لگیے ادب والے دا اصلو ہیں، اللہ ان تے استقامت نصیب فرماوے، اور اصل ادب حضور دی اطاعت دا شرف نصیب فرماوے، کیونکہ سونے دی گال نہ منن کول وڈی کوئی بے ادبی کوئی، سب تو بڑی بے ادبی ہے کہ سونے نے کچھ آکھا ہوئے تے اساں کچھ کرے دے پیا، آپ نے ہدایت ونن دا آکھا ہوئے تے اساں دیوار تے منہ رکھی ونجو، اتنا یعنی اختلاف ہوئے آپ دے حکم دے نال، اور بس بھی ذرا دعویٰ ہوئے کہ اساں ادب والے تو سب کو اپنے دعوے تے بھی ری تھنک کرنے دی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز تکلیفاں مصیبتاں دی حالت وچ قرآن کریم فرماتا ہے صبر اور صلاح کو مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی